9th میں وہ لے لیں، 12th میں لیں، یہ کبھی نہ کیجیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس شعبے کی ضرورت ہے، میرا رجحان کہاں ہے، وہ والے سبجیکٹس آپ رکھیں۔ کوئی سبجیکٹ آسان یا مشکل نہیں ہوتا، دلچسپی کی بات ہوتی ہے۔ جی، کریئر کونسلنگ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، گائیڈنس لینا۔ تو گائیڈنس لینا، رہنمائی لینا، معلومات حاصل کرنا، یہ ہر شعبے اور زندگی کے ہر موقع پہ ضروری ہے۔ ابھی جو کونسلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو طلباء کا تعلیمی سفر ہوتا ہے، ہم اس کونسلنگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے تو معلومات رہنا اور رہنمائی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارا رجحان کیا ہے، ہم کون سے سبجیکٹس چوز کریں، ان سبجیکٹس کی آگے مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے، ہمیں جب یہ سبجیکٹ چوز کرنا ہے، اس کے بعد یہاں سے ہمارا آگے پاتھ کیا ہوگا، ہمیں پڑھائی کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنے سبجیکٹ میں اچھا کیسے کرنا ہے، تو یہ تمام بہت ضروری ہے۔ وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس جو گائیڈنس کے ساتھ، چاہے وہ گائیڈنس انہیں انڈیویجولی ہو یا چاہے وہ گائیڈنس انسٹیٹیوشن لیول پہ اور معاشرے کے لیول پہ ہو، جہاں پر اچھی گائیڈنس ہوگی، چاہے وہ تعلیمی کریئر ہو، ایگزامز میں اچھا کرنا ہو یا ان ایگزامز کے بعد اچھی جابس کا حصول ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض ایسی سٹیجز ہوتی ہیں جو بہت وائٹل ہوتی ہیں، اس سٹیج پہ ایک غلط فیصلہ اگر کر لیا جائے تو وہ فیصلہ پھر تمام کریئر پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پہلی ٹرانزیشن سٹیج عام طور پہ ہمارے معاشرے میں آتی ہے پاکستان میں، وہ 8ویں ہے۔ 8ویں کے بعد جب ہم 9th کلاس میں جاتے ہیں تو 9th کلاس میں سبجیکٹ چوز کرنے ہوتے ہیں۔ آپ ایک سبجیکٹ چھوڑ دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا سبجیکٹ آسان ہے۔ اول تو پہلے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آسان ہے یا مشکل ہے، اب وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کو جب وہ سٹیج گزر گئی تو آپ کو پتہ چلا کہ کاش وہ سبجیکٹ ہم رکھ لیتے، چاہے ایڈیشنل رکھ لیتے، تو ابھی زندگی میں یہ ایونیوز کھلی ہوتی۔ وہ بچے عموماً کیمسٹری مشکل سبجیکٹ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، میں نے ایک مثال دی ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیمسٹری ایک تو بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے۔ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے، لیکن اس سبجیکٹ کے چھوڑنے سے بہت ساری چوائسز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو 8th کے بعد 9th میں بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر میٹرک یا او لیول کے بعد بہت ضروری ہے، یا ہم سبجیکٹ چوائس کرنے کے بعد جب 4 ایئر پروگرام یا اپنا پروفیشن چوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ شعبہ تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے اس شعبے میں نہیں کرنا چاہیے تھا، یا یہ ہوتا ہے کہ شعبہ تو میں نے صحیح چنا تھا، انسٹیٹیوشن صحیح نہیں چنا۔ میرے سامنے بہت ساری ایسے ایگزامپلز ہیں۔ سی وی مجھے دیا ایک اسٹوڈنٹ نے، بلکہ گریجویٹ نے، کہ سر دیکھیں مجھے 2 سال ہو گئے جاب نہیں ملی۔ جب میں نے دیکھا تو انہوں نے ایک ایسی یونیورسٹی سے کورس کیا ہوا تھا جو اس کے لیے معروف ہی نہیں ہے، معاشرے میں اس ڈگری کی یعنی مارکیٹیبل ڈگری نہیں ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کی۔ وہی ڈگری کسی اور انسٹیٹیوشن سے کی ہوتی تو مارکیٹ میں اس کی بہت ساری جابز ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مکمل گائیڈنس حاصل کی جائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ یا ایک ایونیو چوز کر لیا اور اس کے آپ کو وسائل آگے پتہ نہیں ہے، آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے، آگے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ فائنینشیل ریسورسز کہاں سے مل جائیں گی۔ تو اس لیے قدم قدم پر اور خاص طور پر بعض سٹیجز پر جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، کونسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹرانزیشن لیول پہ تو ایسے اساتذہ اسکولز میں، کالجز میں اور معاشرے میں بھی مل جاتے ہیں جو بہت ایکسپیرینس ہیں اور وہ عرصے سے کونسلنگ کر رہے ہیں، ان کی تلاش کرنی چاہیے کہ وہ ان کو وسیع تجربہ ہو۔ 8ویں کے بعد او لیول یا میٹرک کے بعد، گریڈ 10 کے بعد اور گریڈ 12 یعنی اے لیول کے بعد، تو وہ ڈھونڈے سے مل جاتے ہیں یقیناً۔ پھر یونیورسٹی لیول پر جو آپ نے چوز کرنا ہے، جو بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے ہمارے یونیورسٹی کے بچوں کے لیے۔ دیکھیں انہوں نے اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق 4 ایئر پروگرام چوز کر لیا۔ اب 4 ایئر پروگرام چوز کرنے سے پہلے وہ کس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں؟ تو ایک تو میں نے ابھی بتایا کہ کریئر کونسلرز بہرحال موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، لیکن جس سبجیکٹ کی یا جس پروگرام کی طرف، جس پروفیشن کی طرف آپ کا رجحان ہے،
اس کی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کا اکاؤنٹنگ کی طرف ہے، آپ سی اے کرنا چاہتے ہیں تو آئی کیپ موجود ہے. آپ کا انجینئرنگ کی طرف اگر رجحان ہے تو انجینئرنگ کونسل موجود ہے. اگر آپ کا میڈیکل کی طرف ہے تو اس کی بھی بہت مشہور آرگنائزیشن میڈیکل اینڈ ڈینٹل آرگنائزیشنز موجود ہیں. ان کے جو فعال ممبر ہیں، ایکٹیو ممبر ہیں، وہ آپ کے دوست کے بڑے بھائی، آپ کے ریلیٹیوز، ان کو معلوم ہوگا. آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں. ان سب آرگنائزیشنز کی ویب سائٹس بھی موجود ہیں، ان کے آفیسز. وہاں جو اس کریئر کا اسٹیبلش پروفیشنل ہے، اس سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے بہترین انسٹیٹیوشن کون سا ہے. بہت سوچ سمجھ کے انتخاب کیجیے. دیکھیے، جو کریئر کونسلنگ ہے یا تعلیمی سفر کے لیے جو کونسلنگ ہے، اس میں بنیادی طور پر 3 جو فیکٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو ذہنی رجحان، ہیئر سے پہ یا ماں باپ کے کہنے پر اس پر تو بالکل چوز نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے ماں باپ ایک میچورٹی لیول پہ ہوتے ہیں، ان کو کنونس کریں گے تو وہ ہوں گے کنونس. ایک تو ذہنی رجحان، ایپٹیچیوڈ جس کو کہتے ہیں. دوسرا، آپ کے پاس ذاتی طور پر یا معاشرتی لیول پر، معاشرے لیول پر وسائل سے میری مراد یہ فائنینشیل ریسورسز ہیں. اب بہت سارے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے کہ وہ بہت پرابلم میں ہیں اور 4 ایئر پروگرام کر رہے ہیں. یہاں تک وہ نوبت پہنچی کہ وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں. میں نے ان کو سمپل ایک بتایا کہ بھائی ایک وزیر اعظم کا احساس پروگرام ہے، وہاں آپ نے اپلائی کیا کہ نہیں؟ ہم نے تو نہیں کیا. تو میں نے کہا بھائی وہاں پہ اپلائی کریں، پوری یونیورسٹی کے اخراجات وہ دے رہے ہیں. میں نے خود کئی اسٹوڈنٹس کو بہت تھوڑا گائیڈ کیا، لیکن ان کو فالو اپ کیا اور معلوم ہوا کہ ذرا سی تگ و دو سے ان کی اور ان کے پیرنٹس کی، ان کو فل اسکالرشپ مل گیا وزیر اعظم پروگرام سے. اور اب وہ بالکل بھلے چنگے بہت اچھے طریقے سے وہ 4 ایئر پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو جو ذہنی رجحان، اور دوسرا میں نے جو بتایا معاشرے یا ذاتی یا معاشرے میں فائنینشیل ریسورسز. اگر 4 ایئر پروگرام کر رہے ہیں یا ایون او لیول کرنا ہے، اے لیول کرنا ہے، تو یہ ضرور دیکھنا ہے، ورنہ بہت مشکل ہوتی ہے، وہ آدھے رستے پہ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو دوسرا فیکٹر یہ ہے. اور تیسرا فیکٹر جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ معاشرے میں مستقبل قریب میں اس پروفیشن کی جابز اویلیبل ہیں. جب میں جابز کی بات کرتا ہوں تو وہ صبح 9 سے شام 6 تک کی جاب کی بات نہیں کر رہا. انٹرپرینیورشپ جو ہوتی ہے، جس میں آپ خود نئی راہیں استوار کرتے ہیں، نیا بزنس کرتے ہیں، نئی ایونیوز بناتے ہیں، تو وہ بھی ایک جاب ہی ہے. وہ آدمی سیلف امپلائڈ ہوتا ہے لیکن جاب ہی ہے. تو معاشرے میں مستقبل قریب میں اس شعبے کی جابز ہیں، انٹرپرینیورشپ ہو سکتی ہے. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. میں ایک ایگزامپل دوں، جن دنوں چینلز کا، ٹی وی چینلز کا بہت ایک دم پھیلاؤ ہوا تو ہر یونیورسٹی نے میس کمیونیکیشن شروع کر دی. اب میس کمیونیکیشن، اب وہ جتنے بھی چینلز ہیں بہرحال ان کی ریسورسز بھی محدود ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ چینلز پہ چلے جائیں گے. یہ 100 سینکڑوں میں یا بہت حد ہوئی تو ہزاروں میں ہوں گے. اور ہم نے ہزاروں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ میس کمیونیکیشن کے تیار کرنا شروع کر دیے. تو یہ دیکھنا ہے، اس کو ٹرینڈ سپاٹنگ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر معاشرے کے ٹرینڈز کیا بن رہے ہیں آگے مستقبل قریب میں، یہ کون بتا سکتا ہے؟ پھر وہی بات کہ آپ پروفیشنلز کے پاس جائیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت لیٹسٹ اس وقت سبجیکٹ ہے. تو اس میں اگر جانا ہے تو پاکستان میں یا دنیا میں بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہاں کہاں اچھی یونیورسٹیز ہیں، اچھے ادارے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. پاکستان میں ایک بہت معروف یونیورسٹی ہے، اس نے ابھی کوئی 3 سال پہلے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس شروع کی. تو اب اس میں جانا چاہیے. یا اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جس کا نام ہی اس میں نہیں ہے اور اس نے شروع کر دیا، تو 4 سال بعد معلوم ہو کہ اس کی تو کوئی وہ مارکیٹ میں وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس یونیورسٹی کی. اب آگے ایون آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نیا شعبہ ہے. اس میں آگے پھر کہاں اسپیشلائزیشن کرنی ہے؟ مشین لرننگ ہے یا ویب بیسڈ ایپلیکیشنز ہیں یا کلاؤڈ ہے؟ ان میں سے کہاں جانا ہے؟ مجھ سے پچھلے دنوں کوئی کونسلنگ ہو رہی تھی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کی. تو میں نے بتایا کہ دیکھیں اگر کہیں باہر ویسٹ میں سیٹل ہونا ہے تو تینوں شعبے ٹھیک ہیں، لیکن مشین لرننگ پہ آج کل کافی کام ہو رہا ہے ویسٹ میں. اگر آپ پاکستان میں بات کریں
تو یہاں پر ویب بیسڈ اپلیکیشنز اور ویب کے حوالے سے بہت زیادہ اسکوپ موجود ہے، اور کلاؤڈ اس کا بھی اسکوپ موجود ہے۔ تو یہ پروفیشنل سے پوچھ کے اور پھر سبجیکٹ کا چوائس جو ہے وہ کیا جائے۔